یہاں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہاں مدینہ منورہ میں مدنی ریاست کا قیام ہوا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا، جس کے بعد عالمی سازشیں اور داخلی سازشیں، منافقین کی شورشیں اور دوسرے علاقوں کے جو مشرکین تھے ان سب کی مشترکہ الائنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہوئی، حالات دگرگوں ہوئے، حالات خراب ہوئے، ہوائیں اکھڑی اور لوگوں کے کلیجے سینے سے نکل کر منہ کو آئے، حالات میں ایسے حالات آئے آنکھیں پتھرا گئی، قدم ڈگمگانے لگے، زلزلہ طاری ہو گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات اور پائے استقامت میں جنبش نہ سکی۔ یہ دعوتی مشن تھا جس کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ایسی عطا فرمائی کہ آدھی دنیا اسلام کی آغوش میں آ گئی۔ ایشیا اور افریقہ کے اکثر ممالک اور یورپ کے دروازوں پر اسلام کا پیغام پہنچا اور جو قومیں سو رہی تھی ان کو انجیکشن لگا کر اٹھایا گیا۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا رول ماڈل، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی حیات طیبہ تمام انسانوں کے لیے ایک حسین گلدستے کے مانند ہے جس کی خوشبو آج بھی محسوس کی جا رہی ہے پوری تازگی کے ساتھ، اور قیامت تک اس کی خوشبو کبھی مان نہیں پڑے گی۔ ایک ایسا پھول ہے جس کے اندر ہر رنگ اور ہر سائز کا پھول موجود ہے۔